اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے اس پروگرام میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے اور آپ نے مل کر فقر کا ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کل جو ہم سیریز کر رہے ہیں وہ فقر اور خواتین کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو جہاں میں اتنے زیادہ اور اہم کام کر رہی تھی، اور وہاں میرا یہ بھی فرض میں نے سمجھا اس کو، تو اپنے مرشد کریم کے حکم سے، کہ میں مرد و زن جس کو قرآن مجید نے قرآن استدلال کے مطابق اگر انالیسس کریں تو ایکول اہمیت دی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے بیان کی کہ اللہ کے ہاں ہر کوئی جو کوئی نیک یا اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے ہاں اس کا مساوی اجر ہے۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی ڈیٹیل میں گئے اور ہم نے اسے کانسیپٹ کو، روح کے تصور کو، پھر وحی کے تصور کو، پھر کیا وہ خواتین پہ بھی نازل ہوئی نہیں ہوئی، القاء کے حوالے سے، الہام کے حوالے سے، بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ مل کر ہم نے عرفانی موتی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ فقر ہے کیا، اور پھر یہ کہ اس کا مرد و زن سے کیا تعلق ہے، بالخصوص خواتین کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے جانا کہ مورخ کے قلم نے کافی زیادتی کی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جب اس چیز کو کھولا تاریخ کے اوراق میں، تو ہمیں یہ جاننے کو بالکل ہمارے علم میں آیا ہے کہ اگر مالک نے 1,24,000 انبیاء کرام پیدا کیے ہیں، کم و بیش جتنے جو تعداد بتاتے ہیں، تو یقیناً وہ کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ماں جو ہے فقر کے خانے میں اس کا یقیناً ایک مقام ہوگا، وہ ولیہ سے کم تو نہیں ہوگی۔ کلمے سے ہی کلمے پیدا ہوئے، شجر طیبہ سے اور شجر طیبہ کے پودے ہوگے۔ تو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے، اور کچھ اور بھی میں آگے ذکر کروں گی آئندہ آنے والے پروگرام میں نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے، انہوں نے 101 اولیاء کرام کا ذکر کیا، خواتین کا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن اصل میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اولیاء کی تعداد فقر کے خانے میں لاکھوں کی وہ تعداد ہے۔ کیسے؟ اب 1,24,000 جو نبی گزرے ہیں، ان کی مائیں، پھر کچھ انبیاء کرام ہیں جن کی جو لائف پارٹنر تھی، انہوں نے بھی بڑا ہی امپورٹنٹ اس میں رول ادا کیا۔ لاسٹ پروگرام نے بی بی مریم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے سے، کچھ اور خواتین تھیں ان کے حوالے سے ہم نے اس کا ذکر کیا، حضرت ہاجرہ کے حوالے سے جو حضرت ابراہیم کی لائف پارٹنر تھی۔ ہاں یہ کہ کچھ جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ 50-50% ہے، جہاں مالک نے رب دو جہان رب محمد میں قرآن مجید میں کچھ خواتین کے حوالے سے خصوصی ذکر کیا، یعنی ان کے شجر طیبہ ہونے کا ذکر کیا، ان کے کلمہ طیبہ ہونے کی گواہی دی۔ آپ خوب جانتے ہیں سورہ مریم حضرت مریم پر نازل ہوئی، یہ عورت کی عظمت کا، اور سورہ نساء منہ بولتا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ ساتھ ہی شجر خبیثیہ بھی میں نے تھوڑا ذکر بتایا، ان خواتین کا جن پر خدا نے لعنت بھیجی، جس میں نوح کی بیوی، لوط کی بیوی اور ابو لہب کی بیوی، جس پر سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اب 1,24,000 میں وہ ہو گئی اولیاء کرام خواتین۔ ذرا نوٹ کر لیں، فقر کے خانے میں خواتین کا کنٹریبیوشن بھی، مورخ کائنڈلی اپنا جو ہے قلم جو ہے دوبارہ سے پکڑیں، اس کو درست کر لیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ کچھ انبیاء کرام کی
جو ان کی ان کے جو ازواج تھیں، انہوں لائف پارٹنر تھی، انہوں نے بھی فقر میں ایک بہت میجر رول ادا کیا، جس سے ہم نے پچھلے جو پروگرام میں ذکر کیا تھا، بالخصوص حضرت ہاجرہ کا ذکر کیا، ان کی صفا مروہ کی صحیح کو سلام پیش کیا۔ اور جس طرح سے انہوں نے خدا کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو سپرداری کی، اس کو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا۔ بی بی مریم کے حوالے سے ہم نے کھولا، کتنا بڑا جگرا چاہیے خالص طالب مولا بننے کے لیے، فقر کی راہ پہ چلنے کے لیے، جس میں خواتین کسی طور پہ بھی کسی طرح سے کم نہیں رہی، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں، کہیں بیوی کے روپ میں، اور کہیں مالک کے حکم سے اس سے بالا تر بھی ہوئی، اور جیسے بی بی مریم ہیں، رابعہ بسری ہیں، انہوں نے اپنا رول ادا کیا خدا کے حقیقی نائب ہونے کا، کلمہ طیبہ ہونے کا، شجر طیبہ ہونے کا۔ جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں انہی لاکھوں کی تعداد میں آگے جب مزید اضافہ ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ظاہر ہیں، کچھ نہیں ظاہر، کچھ ظاہر تھیں جن کو ہم نے اگنور کیا، جیسے میں 1,24,000 انبیاء کرام کی جو ہے ان کی ماؤں کے ذکر کر رہی ہوں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے اگنور کیا، کیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ اگنور کر سکتے ہیں کہ وہ فقر کے کھانے میں آپ کیا کہتے ہیں بلند مقام پہ رہتی؟ کیا کسی صوفی ولی سے کم تھی؟ تاجدار انبیاء کی وہ تھیں ازواج مطہر، امت کی مائیں، ان کو فقر کے کھانے میں ان کے رول کو کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ جانتے بھی ہوں گے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیش کر رہی ہوں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت حج رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوری میرا کچھ گلا خراب ہے۔ اور یہ 11 ازواج مطہرات کا میں نے ذکر کیا، فقر کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ فائز ہیں۔ ایک ایک کو کھولنے بیٹھوں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بہرحال آج ہم جن پہ آگے جال کے تھوڑا سا ذکر کھولیں گے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے، فقر کے کھانے میں ان کا مقام، اور اس کے علاوہ آگے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران میں سے حضرت زینب کا ہم رول تھوڑا انالیسس کریں گے کہ ان کا کتنا درس کا ہے، فقر جو ہے بستی ان کے دم سے ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے کیا ان کا رول رہا ہے فقر کے کھانے میں۔ اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو آگے بڑھتے جائیں گے، اور صحابہ صحابیہ سے ہوتے ہوئے جو ہے صحابیہ ان کا رول سے ہوتے ہوئے پھر ہم یہ رکھیں گے کہ مختلف جو اس طرح دوسرے صوفیہ کرام ہیں، مولانا روم ہو گیا، شمس بریز ہو گیا، سلطان بہو ہو گئے، ایسے انہوں نے اس کے علاوہ ان کی طرح کون سی وہ صوفیہ کرام تھی، آپ چند سے واقف ہیں، چند سے نہیں ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے بڑے بڑے ولی تھے جنہوں نے روحانی طور پر کچھ خواتین سے فیوز و برکات حاصل کی۔ یہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو باقاعدہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب میں یہاں آپ سے ذکر کرنے لگی ہوں دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ جانتے ہیں نام، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہاں میں جو سب سے پہلے
کھولوں گی وہ حضرت ختیجہ کا کردار جو ہے وہ فقر کے کھانے میں رول ماڈل کا ہے. اگر فقر کے کھانے میں تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا جو ہے ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسانی تمام لحاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں بے مثل ہیں. بطور ماں، بیوی، بیٹی اور بطور ایڈمنسٹریٹو اور تاجر کے طور پر آپ کا رول بے مثل ہے. آپ کا رول اسلام پھیلانے اور بقا کے لیے بے مثل ہے. آپ نے تن من دھن جو ہے راہ فقر میں نثار کر دیا. اسلام کو معاشی بنیادی سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مالک کے حکم سے انہوں نے کس طرح سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا. غار حرا میں جب سب جانتے پہلی بار وحی نازل ہوئی تو کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی، کس طرح انہیں حوصلہ دیا. جو وہ حضرت خدیجہ ہی تو تھی جنہوں نے راہ فقر کی اس طویل اور کٹھن راہ میں ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. اور پھر حضرت امام حسن حسین، حضرت فاطمہ تو زہرا کی صورت فقر کے آسمان پر نہ ڈوبنے والے روشن چراغ جو ہیں وہ ہمیں وہ تحفہ تن دے کے گئی. وہ چراغ جن کی روشنی تا ابد تا قیامت رہے گی. تو آپ یہ سلسلے میں یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا رول تھا حضرت خدیجہ کا. ان کو بیوی کے طور پر انالیسس کریں، ان کو پھر اسلام کی خدمات کے حوالے سے کس طرح انہوں نے اپنی ساری جو دولت تھی وہ انہوں نے صراط مستقیم کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لگا دی. کس طرح ایک وہ مضبوط جو تھے وہ سپورٹ بن کے انہوں نے قدم قدم پر ساتھ دیا. کتنی بہترین وہ ماں ہے اور کتنی بہترین وہ بیٹی، کتنی بہترین وہ انسان، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ وہ فائز ہے. آپ کا رول جو ہے اگر دیکھیں تو بے مثل ہے. تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ختیجہ نے جو روشن جو ہے وہ ستارے جو ہیں وہ چھوڑے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے آپ سلطان الفقر بھی ہیں. آپ کو تقریباً ہر اللہ کے بندے نے، ہر صوفی نے وہ خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور اس میں جو اہم ترین خراج عقیدت ہے وہ میں یہاں پہ نوٹ آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں کی ہے. علامہ محمد اقبال نے اپنی رموز بے خودی میں سیدہ النساء فاطمہ زہرا کو بڑا ہی احسن طریقے سے انہیں خراج عقیدت جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. ان کی میں یہاں پر رموز بے خودی میں جو انہوں نے لکھا ہے اشعار، ان کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں، جبکہ جو فاطمہ الزہرا ہیں وہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. کون سی؟ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ کا جو ہے رحمت للعالمین کی آپ جو تھی نور نظر تھی. حضرت فاطمہ زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر تھی. وہ نبی جو کہ پہلے اور پچھلوں کے امام ہیں، وہ جن کی وجہ سے دنیا کے جسم میں جان پھونکی گئی اور ایک ایسا زمانہ مارز وجود میں ہے جس کے قاعدے قانون بالکل نئے تھے. دوسری نسبت کیا ہے جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زوجہ محترمہ تھی. اور تیسری نسبت یہ کہ آپ ان 2 جلیل القدر بزرگوں کی والدہ تھی جن میں سے ایک عشق حق کی جو پرکار کے مرکز بنے، پرکار ہوتے ہیں نا سینٹر پوائنٹ،
اور دوسرے کو عشق حق کی قافلہ سلاری ملی. کون؟ عشق حق کے پرکار کے مرکز کون بنے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عشق حق کی قافلے کی سلاری کسے ملی؟ فقر کے خانے میں تاجداری کسے ملی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترم تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کے صبر و رضا کے انہوں نے ادب گاہ میں تربیت پائی تھی، اور صبر و رضا کی کیفیت یہ تھی کہ چکی پیستی جاتی تھی اور کلام اللہ کی تلاوت کرتی جاتی ہیں. آپ کے آنسو تکیے پر کبھی نہ گرے. نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگتے. یہ میں ان کا جو علامہ اقبال نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، ترجمہ ان کے اشعار کا میں یہاں کر رہی ہوں اور تشریح کر رہی ہوں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگتے. جبرائیل ان آنسوؤں کو زمین سے اٹھا لے جاتے اور شبنم کی طرح عرش بریں پر ڈال دیتے. آگے حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قانون کی ڈوری میرے پاؤں میں نہ باندھ رکھی ہوتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے روک رہا ہے، ورنہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے مزار کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ ریز ہوتا. سبحان اللہ، اتنا بڑا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. No doubt that the Lady Fatima is the perfect patron of Muslim womanhood. Mary is hallowed in one line alone, that she bore Jesus, Fatima in 3, for that she was a sweet delight of him, who came a mercy to all living things, leader of former as of later saints, who breathed new spirit into his dead word, and brought to birth the age of a new law. This was actually Fatima al-Zahra contribution. His lady, she whose regal God's word adorn hath there come any time, the chosen one. As you know that Fatima al-Zahra was the wife of Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu. And the third reason why she has such a higher place in Fakr, that she is mother of Hassan and Hussein, the leader of love train, that single candle in the corridor of resplendent guardian of the integrity of that best race of all God's people, who that the furious of flame of war and hatred might extinguished. As you know very well that Hussein, the passion in the song of life, teacher of freedom to God's chosen few, the character, the essential purity is Fatima al-Zahra. Nothing can be pure than Fatima. She is Sultan al-Fakr, and the whole world admit Fatima her place in Fakr. تھوڑا سا ہم آگے اور بڑھتے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا کی دختر حضرت زینب جو ہیں ان کی طرف جو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا. سب جانتے ہیں، اور نور بہو ڈیوائن لائٹ کا جو ماٹو ہے اگر آپ کھولیں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، میں درس گاہے فقر زینب میں بیٹھی ہوں، دل میں درد زینب، چہرے پر فاطمہ کی ضیاء لیے بیٹھی ہوں. تو درس گاہے فقر زینب ایک بے مثل جو ہے وہ درس گاہ. اگر آپ نے فقر کو سیکھنا ہے نا، یو شوڈ ایکچولی ٹرائی ٹو سٹ اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا انہوں نے، ان کا رول کیا تھا. ایک بیٹی، ایک ماں کے طرف سے بے مثل رول تھا، جس طرح انہوں نے اپنے نثار کیے بچے،
ہر شخص یہ اچھا طرح جانتا ہے کربلا کے واقعہ، کیونکہ کربلا کے جس جنگ کو حضرت امام حسین نے شروع کیا، حضرت زینب علیہ السلام نے ان کو انجام دیا۔ حضرت زینب کے ایسی لازوال اور فقر بے مثل ہے کہ مجھے حضرت زینب ایک درسگاہ معرفت و فقر کا عظیم روشن مینارہ نظر آتی ہے، جنہوں نے اپنے فہم و فراست، اپنی شجاع، بہادری، عزم و استقلال، صبر پہم کا مجسمہ بن کر، انتہائی مشکل نامساعد حالات میں مضبوط چٹان بن کر، مرد کاملہ فولاد اہن کے ساتھ ظلم و جبر اور ناانصافی کا نہ صرف مقابلہ کیا، بلکہ بغیر ڈگمگائے نیزوں پر ٹنگے ہوئے دنیا کے عظیم ترین شبیر کے سر مبارک اور دیگر شہداء کربلا پر یزیدیت کے پہاڑ گرانے والوں سے آپ جس جوان مردی اور شجاعت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ تاریخ کے اس دلدوز اور بربریت کے بدترین منظر جس کے تصور سے ہی ایک ذی روح کو خوف آتا ہے، یہ وجود مومنہ کاملہ، درویش کاملہ، فقیر کاملہ، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی جو اس بربریت کو اپنے جسم و جان پر سہ کر ناانصافی، ناحق اور باطل و کفر کے سامنے سے وہ ثابت قدم رہی، اور کائنات میں حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی شبیری و فقیری کے رنگ بکھیر دیے۔ ان رنگوں کو رہتی دنیا تک لوگ چنتے رہے ہیں، چنتے رہیں گے، سمیٹتے رہے ہیں، سمیٹتے رہیں گے، کیونکہ فقر زینب دراصل اس فقیر کے نزدیک ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جس کی گہرائی وہی جان سکتا ہے جس نے فقر زینب کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، زخمی زینب کے گھاؤ محسوس کیے ہوں۔ آپ نے ذات کی نفی کر کے کرب کو سہنا اور اللہ کو پا لینے کا مطلب سمجھا دیا۔ بے شک فقر زینبی الف لام میم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح اور دیگر صوفی اولیاء کرام کی طرح حضرت زینب لا الہ محمد رسول اللہ کی حقیقی معنوں میں تشریح ہیں۔ اگر کسی نے کلمہ حقیقی، کلمہ اعلیٰ، کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو فقر زینب کی عظیم درسگاہ میں بیٹھے اور کلمہ زینب کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ راز فاش ہوگا کہ زینب کلمہ حقیقی ہے، کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ اعلیٰ ہے۔ جس نے کلمہ ہونے کی لاج رکھی، کلمہ سمجھنے اور اس کلمے پر عمل پیرا ہو کر ہمیشگی کی زندگی حاصل کریں۔ آپ بھی سمجھیں اس بات کو، میرے ساتھ مل کر تمام خواتین سمجھیں اس بات کو، اور بے شک جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، انہیں خدا کے ہاں رزق ملتا ہے۔ حضرت زینب کے جو خطبے تھے ایسے فقر کے کسی بھی بڑے اور عالم اور فاضل کو وہ منجمن جو ہے انہوں نے کر دیا تھا۔ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ کا مرکز، مرد مومن، مرد مومنہ، بندی خدا، مشت کامل کاملہ، فاضلہ، عابدہ، زاہدہ، روز اول سے یہاں ہے، ظاہر ہے۔ صرف شناخت اور تسلیم کی ضرورت ہے، تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے۔ عشق لازوار اور علم عرفان کی آگے کی سیڑھیاں اور منزلیں اور راہیں ہر مرد و زن کے لیے جس کی طلب خالص طالب صادق ہے، خالص طالب مولا ہے اور بے ریا ہے، اس کے لیے ملائکہ آنکھیں بچھائے اور راہوں میں دیے روشن کیے ہوئے منتظر کھڑے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی عورت اور آج کا مرد روح اور فقر کا صحیح مطلب سمجھے، حق اور اشرف المخلوقات اور احترام آدمی جانے، اور خدا کا خلیفہ زمین پر جو بننے کا حقیقی مطلب سمجھے۔ حضرت نساء مرد مومن یا مرد مومنہ اس بات کو جانے اور اس پر تدبر و تفکر کریں کہ اگر جو ہے آپ محروم رکھتے ہیں عورتوں کو حق اور فقر کی معرفت کو، تو پھر جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے جو حق ادا نہیں کیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ وہی معتبر افضل ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، پھر وہ چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ حضرت زینب کی فقر کے اس سلسلے کے ساتھ ہی پروگرام کی طوالت کے نظر آج میں فقر اور خواتین کو یہیں وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو صحابیات کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد دیگر صوفیہ کرام کے حوالے سے، جس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ ہیں، رابعہ بصری ہیں، سلطان مئو کی والدہ اور دیگر جو خواتین ہیں جن کا میجر ایک رول ہے، اس کو ہم کھولیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔